زیشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست با آب و رنگ و خال و خط چی حاجت روئے زیبارہ. لیکن دعا کے لفظ ہیں حیات جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارد. اللہ کی بارگاہ میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف اگر کامل شیوخ کا ملنا ناممکن تو نہیں، مشکل ہو گیا ہے، دوسری طرف عوام کا معیار بھی عجیب و غریب ٹھہرا، اور قربان جائیں ان کے معیار پہ کہ وہ ایسے لوگوں سے ارادت کا رشتہ قائم کر بیٹھتے ہیں جسے مرشد کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ ایک اچھے اور مناسب انسان بھی نہیں ہوتے. تو میں آپ کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے مضمون کی طرف بڑھوں گا جو آج کی اس گفتگو کے لیے میرے دل اور دماغ میں چل رہا ہے. اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا جو نظم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، اور جو اسلوب تربیت عطا کیا ہے، اور جس طرح کے عقائد، نظریات، اعمال اور دیگر ہمارے نظریے اور ہماری عملی قوت کی بہتری کے لیے فراہم کیے ہیں، اس میں ہر جگہ پہ اعتدال کا حسن جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی چیز جب اعتدال سے ہٹ جاتی ہے تو اپنی افادیت کھو دیتی ہے. دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے یا اس کی رفتار سست ہو جائے تو دونوں صورتیں بیماری کی ہیں. نظم بدن تبھی قائم رہتا ہے جب دل متوازن ہو. باقی اعضائے بدنیاں اور باقی جسم کی جو ضروریات ہیں، ساری چیزیں متوازی اور متوازن چل رہی ہوں تو پھر اس کو صحت کہا جاتا ہے. لیکن کوئی چیز مطلوبہ ضرورت سے کم ہو تو اسے بھی بیماری کہا جاتا ہے. مطلوبہ ضرورت سے زیادہ ہو جانا بھی مناسب نہیں ہوتا. ہماری بدنی زندگی سے لے کر کے روحانی زندگی تک، ہمارے نظریات سے لے کر ہمارے اعمال تک، ہمارے طرز معاشرت سے لے کر انداز حیات تک، ہر جگہ توازن کا حسن برقرار رہے تو زندگی اور ہمارا سب کچھ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. توازن ختم نہیں ہوا تو نظم خراب نہیں ہوا. تو آئیے، ہمیں ہمارے دین نے تمام امور حیات میں توازن کا درس دیا ہے. یہود اور نصارہ نے افراط و تفریط کی راہوں کو اختیار کر کے تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کر لیا. یہود نے کہا کہ ہم 40 دن تک اپنے بڑوں کے کیے ہوئے جرم کی وجہ سے، جو انہوں نے بچھڑے کو پوجا، جہنم کی آگ میں جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. انہوں نے کہا کہ 40 دن ہمیں آگ میں جانا ہوگا، اور وہ آگ میں جانے کا سبب ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے گناہوں کی پاداش ہے، جو انہوں نے 40 دن تک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، تو جرم انہوں نے کیا تو سزا اس کی ہم بھی کاٹنا ہوگی، ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. یہ یہود کا نظریہ ٹھہرا. اب عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے پھانسی چڑھا دیے گئے، صلیب پہ لٹکا دیے گئے. یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا خیال ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے. یہود اور عیسائی آپس میں مخالف رہے ہیں شروع سے، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک شخص
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہائش پذیر تھے وہاں داخل کیا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد خود جب دیواریں پھلانگ کے وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہی شخص کو پایا اور اسے سولی چڑھا دیا، اور اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ لیکن اس سوال کا جواب ان سے آج تک بن نہیں پایا۔ یہ معمہ ہے ان کے لیے جو کبھی حل نہیں ہوا کہ اگر ہم نے صلیب پہ چڑھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو شخص ہم نے خود ان کے مکان میں اتارا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر ہم نے اسے سولی پہ چڑھا دیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور رفت کو بیان کرتے ہوئے اس معاملے کو قرآن نے بیان کیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ، ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا اور ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہودی قاتل ہیں ہمارے پیغمبر کے، اور حضرت عیسیٰ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور یہ ان کے در پہ آزاد ہوئے، ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ مصلوب بھی کیا۔ بغیر کسی جرم کے وہ سولی چڑھ گئے تو قیامت تک ہمارے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ تو عیسائیوں کے ہاں ایک بنیادی عقیدہ کفارہ اس کی نشأت ہونے لگی، اور پھر وہ ان کے عقائد کا، نظریات کا حصہ بن گیا، اور اب وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہمارے گناہوں کی سزا کاٹ چکے ہیں، بغیر کسی جرم کے سولی چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے پیغمبر نے کاٹ لی۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ کہ جو ہمارے بڑوں نے جرم کیے اس کی سزا ہم کاٹیں گے، اور ان کا نظریہ یہ کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے کریں گے، ان کی سزا ہمارے پیغمبر پہلے کاٹ چکے ہیں۔ یہ دونوں نظریات افراط و تفریط پر مشتمل ہیں اور گناہ پر دلیر کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب سزا ہر صورت میں ہونی ہے تو پھر بھی مجرم گناہ پہ دلیر ہوتا ہے۔ جس کو سزائے موت کا حکم ہو جائے اس کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، یا جو اشتہاری قرار پا جائے اور جب کہیں ملے تو اس کو گولی ہی ماری جانی ہے، تو وہ بھی گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے کہ جب میری سزا یہی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک خام صوفی نے کہا کہ تیری تو توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا کہ جب میری بخشش ہی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا، اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ تو جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت جب اسے یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں عدالتیں خرید سکتا ہوں، کچہریاں خرید سکتا ہوں، میری گرفت نہیں ہو سکتی، میں اتنا مؤثر اور اتنا بااثر ہوں، تو پھر بھی وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو درمیان کا راستہ یہ ہے کہ گرفت کا خوف بھی رہے اور چھٹکارے کی امید بھی رہے۔ تو یہود اور نصارہ کا نظریہ افراط و تفریط پہ مشتمل ہے۔ اسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا کہ ایک تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک شخص دوسرے کے کیے کی سزا نہیں کاٹے گا۔ یہ پاکستان کی پولیس تو نہیں ہے کہ مجرم نہیں پکڑا گیا تو اس کے بھائی کو پکڑ کے لے جائیں، اس کے بیٹوں کو پکڑ کے لے جائیں، اس کے باپ کو پکڑ کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نظم ایسا تو نہیں ہے، جو مجرم ہے اس کو ہی سزا دی جائے گی، اور نہ یہ کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے تو اس کو گرفت ہی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کو اس جرم کی سزا دی جائے گی، لیکن اللہ چاہے تو اپنے کرم سے اسے معاف بھی کر دے گا۔ تو امید کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اور سزا کا امکان بھی باقی رکھا۔ تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ ہو کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک اکیلا شخص جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ اکیلا میں نہ ہو جاؤں۔
اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ ایک اکیلا ہی شخص جنت میں جائے گا تو امید کا چراغ میں روشن رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ اکیلا میں ہی ہو جاؤں. امید ہے تو اس درجے کی اور خوف ہے تو اس درجے کا. فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے. فضل اور امید